Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mr. Sun Peng, Vice President, Exim Bank of China. Mr. Ishaq Dar, Federal Minister for Finance, Pakistan. Mr. Ehsan Iqbal, Federal Minister for Planning, Development and Reforms. Acting Ambassador of China to Pakistan, Zhao Lijian, and Ambassador of Pakistan to China, Mr. Khalid, and Minister of Finance, Government of Punjab, Dr. Aisha Ghaus Pasha, Honorable Chinese delegates, ministers, parliamentarians, government officials, honorable members from media houses, honorable owners and CEOs of business houses of Pakistan, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. And good morning. It's about to be good afternoon. It's really a great moment for me to be here in front of you. And obviously, I am overwhelmed by emotions because of this a wonderful ceremony which is about to take place, which will usher into provision of most modern transport system and the first of its kind mass transit train system in Pakistan, known by the name of Orange Line. I will not repeat what honorable ministers and other Pakistani and Chinese officials just mentioned about. Suffice to say that this is a turning point in Pakistan's history. We have always remained, Pakistan and China have always remained great friends, and history is full of many testimonials which I don't need to repeat. But in the last 2.5 years, this journey of economic cooperation, which has now taken place, it is materializing in the 4 nook and corner of Pakistan, is a great or greatest achievement of our two countries' efforts and their untiring support to ensure Pakistan's well-being and Pakistan's economic cooperation. And I'm not going to go into details of those projects. Honorable Ishaq Dar and Ehsan Iqbal have very ably explained them, and so has our ambassador in China, and so has Vice President of Exim Bank. But I will say this, that this is a feather in the cap of the leadership of Prime Minister Nawaz Sharif. This is a great reflection of trust and faith by Chinese leadership in the leadership of Prime Minister Nawaz Sharif. And it goes without saying their love and their commitment to 180 million people of Pakistan, which has always been there. This is a constant, and what I have just said about is a variable, because obviously $46 billion worth investment in Pakistan. Out of that, $36 billion belongs to power sector, and these are net investment from Chinese companies. These are not loans. They are bringing their equity, and they are bringing
commercial loans from China. Would like to. 早上好，我今天是非常激动。 Session and gratitude to President Xi Jinping, Premier Li, for providing us wonderful support and a battery of gifts, be it CPAC projects or Orange Line. And most definitely, Orange Line will remain forever as a living and everlasting symbol of Pakistan-China friendship, and truly would reflect the depth of this friendship and height of this friendship. We always say that our friendship is higher than Himalayas and deeper than the deepest ocean. This is the moment which translates this edit for all time to come in reality. And out of this Orange Line project, as we have just heard, that 250,000 people will commute on a daily basis, and in 2020-25, this will jack up to 500,000, 500,000 on a daily basis. So I would like to place on record my deep appreciation for untiring efforts of Prime Minister Nawaz Sharif and his team. I would certainly like to appreciate the efforts of CR Norinco, which is China Railway Norinco. It is a joint venture. They really made this project possible through their untiring efforts. Ladies and gentlemen, I would also now like to say a few words in Urdu, because I've been asked that the TV channels would like to hear in Urdu also. But before that, let me place on record most willing support from the federal government, entire federal government, under the leadership of Prime Minister Nawaz Sharif, Honorable Minister of Finance, Honorable Minister of Planning, respective secretaries, EAD, which is now headed by my friend Bajwa, who deserted us 2 years ago and went to the federal government. Now obviously he's going to be very helpful to us. And of course, the entire team of Government of Punjab, whether from Chief Secretary to the Law Department and Metro Authority headed by CEO Saptan Khwaja San, our legal eagles, ministers. I mean, I cannot list the name because it's a long list. And above all, the support from Ambassador Khalid from Beijing and Ambassador Sung in Islamabad was absolutely, visible, was palpable, and every moment they counted as precious moment and must not be lost. And I must repeat here what the Chinese leadership said about Orange Line, both President Xi Jinping and Premier Li, that it is a gift to you, Prime Minister Nawaz Sharif. It is a gift to the people of Lahore and, of course, the people of Pakistan. And one is that for the first time, our Chinese brothers made a historical and unprecedented departure from their policy under G2G, government to government, that civil works, the entire civil works of this project has been handed over to the government of Punjab. $50 million, and it means what? It means that they have reposed trust in Pakistani construction companies, in NESPAC, the consultants, and they have reposed trust in our abilities
It means that it will generate indigenous employment. It means that it will give us an opportunity to acquire capacity, modern techniques, and be able to undertake such projects in future. This has happened only for the first time in our history. E&M, electrical and mechanical part of the project is going to come entirely from China, which is about $900 million, something like that. And obviously, I mean, I can't say, but I believe, with my business background and now, that some of the parts probably CR Norinco will subcontract here in Pakistan, here in Punjab. Therefore, I would like to encourage CR Norinco, whatever subcontracting they have to, allot here in Pakistan. Some of the famous business houses are sitting here, and they can always, at their free will, talk to them, negotiate with them, and get the best deals out of them. President of Exim Bank and chargé d'affaires of Chinese embassy in Pakistan, please convey my message of deep sense of gratitude to the Chinese leadership and the people of China, because I always treat that CPEC, not only this valuable gift, Origin, the CPEC, entire CPEC is $46 billion investments from China in Pakistan, but much more than that, it is a great gesture of friendship from the Chinese leadership to the people of Pakistan. It is investment, $36 billion investment in power sector, but it is a great gift from the people of China and the Chinese leadership towards Pakistan, because I believe, and I hope you share my views, that China had far more better countries, far more better environments of placing this kind of unprecedented investment in other countries of the world, yet they chose Pakistan. Despite the given challenges of our country, is a reflection of the most sincere and serious commitment from Chinese people and Chinese leadership towards Pakistan, and we can never thank them enough, even if we want to. اپنے پاکستان کے بھائیوں سے اور پورے پاکستان کے اور پنجاب کے اپنے بھائیوں اور بہنوں سب سے میں یہ آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ اورنج لائن یہ لاہور کا منصوبہ نہیں ہے، یہ پنجاب کا نہیں، پاکستان کا منصوبہ ہے، اور سب نے اس میں سفر کرنا ہے انشاءاللہ. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور چین کی جو 68 سالہ تاریخ جو محبتوں اور شفقتوں سے بھری پڑی ہے، یہ پہلا موقع ہے کہ ایک ایسا منصوبہ جو ایز اے اسٹینڈ الون پنجاب کا سب سے بڑا لاگت کے لحاظ سے سب سے بڑا منصوبہ ہے، وہ یہ G2G فائنینسنگ ہے، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ. تاریخ میں پہلی مرتبہ ٹینڈرنگ ہوئی، اور میں چین کی حکومت کا اور CR نورنکو اور چینی جو زوما ہے ان سب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ باہمی رضامندی سے اس لاگت کو کم کر کے $1.47 بلین پہ لایا گیا. اور وہ شرائط جس کا میں تفصیل میں ذکر نہیں کر سکتا کہ نرم ترین شرائط پر یہ منصوبہ، یہ گفٹ، یہ تحفہ دیا گیا ہے. 20 سال کی پیمنٹس ہیں اور 7 سالہ گریس پیریڈ ہے. 27 سال میں ہم نے اس کو پے کرنا ہے، اور جو ایڈوانٹیجز اس کے ہیں وہ آپ کو بتا دیے گئے ہیں. آپ نے سنا پریزنٹیشن میں جب سلطان فضل حلیم بتا رہے تھے کہ فروری 2014 میں پریمیئر لی اور پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے اس کو ڈکلیئر کیا کہ یہ تحفہ دے رہے ہیں پاکستان کو. مئی میں ٹینڈرنگ ہوئی، مئی میں فریم ورک ایگریمنٹ سائن ہوا پچھلے سال، اور پھر اس سال آ کر فروری میں اس سال ناٹ ان فیبرری کب ایگریمنٹ سائن ہوا کمرشل ایگریمنٹ؟ اپریل دس ایئر.
آپ پھر سوال کریں گے کہ شہباز شریف اس میں 1.25 سال کیوں لگا؟ تو میں اس میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. ایک تو نیگوشیشن تو اپنی جگہ تھی، جو پیرامیٹرز آئے وہ پہلے کبھی نہیں تھے، کہ ٹینڈرنگ کبھی نہیں ہوئی تھی اور پھر نیگوشیشن ہوئی. لیکن بیچ میں معاف کیجئے، میں کوئی سیاسی رنگ میں بھنگ نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 6 مہینے دھرنوں نے اس منصوبے کا دھرم تختہ کر دیا. بس یہ ایک ہم سب کے لیے سبق ہے کہ اگر یہ 6 مہینے ضائع نہ ہوتے تو یہ 6 مہینے پہلے سول ورکس آسمانوں سے باتیں کر رہا ہوتا. لیکن کیا کیجئے کہ جو وقت گزر گیا وہ دوبارہ ہاتھ تو نہیں آتا، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ محنت، امانت اور دیانت کے ساتھ ہم اپنا اس صوبے کی اور اس ملک کی خدمت کریں. اور انشاءاللہ اب یہ منصوبہ معاہدے میں 27 مہینے لکھا ہے، لیکن زبانی جو وعدہ ہے وہ 24 مہینے ہے، اور 24 مہینے میں اس کو ہم نے مکمل کرنا ہے. دن رات میں اپنی ٹیم کے ساتھ اور سیاہ نورنگو کے ساتھ ہم اس کو مکمل کریں گے. اور میں میڈیا سے بھی درخواست گزار ہوں، یہاں پر میڈیا کے بہت بڑے ماشاءاللہ اونرز، ایڈیٹرز اور جو کامپیررز بیٹھے ہیں. میری آپ سے دست بستہ عرض ہے کہ جہاں پر تو پبلک کا ایشو ہے اس کو ضرور اس کو فلیگ کریں، لیکن جہاں پر اس منصوبے کو تاخیر دلوانے کی ایک غلط کوشش کی جائے اس کو آپ بھی اس کی سرزنش کریں، تاکہ ہمیں اس صوبے کے عوام کو، اس ملک کے عوام کو اس طرح کی ایک اورنج لائن نہیں، کئی اورنج لائنز، کئی بلو لائنز، کئی گرین لائنز مہیا کریں. کیونکہ ہم نے 68 سالہ جو تاریخ میں جو وقت ضائع کیا ہے اس کو ہم دوبارہ اس وقت کو کمپنسیٹ کر سکیں اور عوام کے آگے ان کی صحیح خدمت کر کے ہم ان کے آگے سرخرو ہو سکیں اور اپنے خدا کے آگے سرخرو ہو سکیں. میں آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا بے حد شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور اس نعرے پر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ پاک چین دوستی، آواز دیں، پاک چین دوستی زندہ باد. آپ کی طرف بجائیں ذرا، پاک چین دوستی زندہ باد، پاک چین دوستی زندہ باد.